خوش آمدید۔ آج کے اس دلچسپ تجزیے میں ہم ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو بظاہر بالکل محفوظ لگتی ہے، یعنی ہماری محفوظ سرمایہ کاری کی چھپی ہوئی قیمت۔ ذرا سوچئے، جب ہم اپنا پیسہ کسی بالکل بے فکر جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو کیا وہ واقعی وہاں سکون سے پڑا رہتا ہے یا پس پردہ کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو سیدھے اس بنیادی سوال پر آتے ہیں، کیا بینک میں رکھا پیسہ واقعی محفوظ ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بینک میں رکھی رقم 100% حفاظت میں ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس پیسہ رکھو اور بھول جاؤ۔ لیکن کیا یہ مکمل سچائی ہے؟ آج کی ہماری یہ گفتگو اسی عام سوچ کو ذرا گہرائی میں جا کر پرکھنے پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے اس بنیادی تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جب کوئی چیکنگ اکاؤنٹ، سیونگز اکاؤنٹ یا سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ یعنی سی ڈی میں پیسہ رکھتا ہے تو اصل میں وہ صرف پیسہ جمع نہیں کر رہا ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سیدھا سیدھا اپنا پیسہ بینک کو ادھار دے رہا ہوتا ہے۔ اسے مالیاتی زبان میں لینڈنگ انویسٹمنٹ یا ادھار کی سرمایہ کاری کہا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں ادارہ ایک پہلے سے طے شدہ منافع کی ضمانت دیتا ہے۔ بس یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ادھار دینے کی یہ مختلف طریقے کام کیسے کرتے ہیں۔ چیکنگ اور سیونگز اکاؤنٹس میں اپنے پیسوں تک فوری رسائی تو مل جاتی ہے، لیکن منافع کی شرح بہت ہی کم ہوتی ہے۔ دوسری طرف سی ڈیز ہیں، جہاں رقم کو 6 مہینے یا 1 سال کے لیے پابند کر دیا جاتا ہے، اور اگر اسے وقت سے پہلے نکالا جائے تو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح بانڈز بھی ایک قسم کا ادھار ہی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی حکومت یا کمپنی کو پیسہ ادھار دیا اور اس پر آنے والے 10 سال کے لیے 5% کی شرح سے طے شدہ سود وصول کر لیا۔ اور یہ مثال اس فرق کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک طرف کسی نے نیٹ فلکس کے بانڈز خریدے ہیں اور دوسری طرف کسی نے اس کے شیئرز۔ اب اگر آنے والی 1 دہائی میں نیٹ فلکس کا کاروبار 3 گنا بڑھ جاتا ہے تو شیئرز رکھنے والے تو اس شاندار ترقی کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن بانڈ ہولڈر کو کیا ملے گا؟ صرف وہی پہلے سے طے شدہ منافع اور وقت مکمل ہونے پر اصل رقم۔ یعنی ادھار دینے والی سرمایہ کاری میں ترقی کی حد مقرر ہو جاتی ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا سمجھوتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب سرمایہ ادھار دیا جاتا ہے تو اصل میں دوسروں کو یہ موقع دیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس پیسے سے معیشت کی ترقی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک سرمایہ کار کے لیے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رقم اتنی سست روی سے بڑھتی ہے کہ اہم مالیاتی اہداف پورے ہی نہیں ہو پاتے۔ اور اس سے بھی بری صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ ادھار لینے والی کمپنی یا ادارہ ہی دیوالیہ ہو جائے تو رقم ڈوبنے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ چھپے ہوئے خطرات ہیں جن پر عام طور پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اب ذرا اس دلچسپ تصویر کی طرف آتے ہیں۔ سیونگز اکاؤنٹ میں ملنے والا 1.5% منافع سننے میں تو بہت تسلی بخش محسوس ہوتا ہے، لیکن کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ منافع اصل میں 1.5% ہوتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بینک جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس سرمایہ کاری کی بالٹی میں کچھ ایسے سوراخ ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ آئیے اب ان سوراخوں کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حساب آپس میں کیسے جڑتا ہے۔ اس دوہرے نقصان یعنی ڈبل ویمی کا حساب لگانا انتہائی ضروری ہے۔ ہم 1.5% منافع سے شروعات کرتے ہیں، پھر اس میں سے ٹیکس کا سوراخ نکالتے ہیں تو رقم گر کر صرف 1% رہ جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم تیسرے قدم پر آتے ہیں اور مہنگائی یعنی انفلیشن کا 3% نکالتے ہیں تو نتیجہ سیدھا -2% ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، -2%۔ یہ ریاضی کا وہ حقیقت آشنا پہلو ہے جو ہمارے آج کے اس تجزیے کی بنیاد ہے۔ چلیے اب اس پہلے سرخ کو ذرا باریکی سے دیکھتے ہیں جو کہ ٹیکس کا ہے۔ یاد رکھیے، بینک سے ملنے والا سود باقاعدہ آمدنی تصور ہوتا ہے اور اس پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایک درمیانی آمدنی والا شخص اپنے اس سود کا تقریباً 1/3 حصہ سیدھا ٹیکس کی نظر کر دیتا ہے۔ یہاں وہ 1.5% منافع تیزی سے گھٹ کر صرف 1% رہ جاتا ہے۔ ہاں، حالات تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں اگر رقم ٹیکس فری میونسپل بانڈز یا مخصوص ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس میں لگائی گئی ہو، ورنہ یہ ٹیکس اس منافع کو یکدم کم کر دیتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دوسرا سوراخ ٹیکس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے مہنگائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ روزمرہ اشیاء اور خدمات مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں۔
تاریخی اعداد و شمار کے مطابق امریکہ جیسی معیشت میں بھی لمبے عرصے کے دوران مہنگائی کی شرح تقریباً 3% رہی ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش طاقت ہے جو اصل منافع کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ جب اس 1% بچے ہوئے منافع میں سے 3% مہنگائی کی قیمت نکالی جاتی ہے تو نتیجہ کسی فائدے کے بجائے الٹا نقصان کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور یہاں اس حقیقت کا بالکل ننگا اور صدمے جیسا نتیجہ سامنے آتا ہے، -2%۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی سرمایہ کاری جو بالکل محفوظ سمجھی جا رہی تھی اور جو لگ رہا تھا کہ رقم میں اضافہ کر رہی ہے، وہ ٹیکس اور مہنگائی ملنے کے بعد اصل میں ہر سال سرمایہ کی قیمت میں 2% کمی کر رہی ہے نا حیرانی کی بات؟ اگر اس حساب کو روزمرہ زندگی پر لاگو کریں تو ایک واضح تصویر پیش ہوتی ہے۔ بینک نے تو اپنے حصے کے پیسے دے دیے، لیکن 1 سال پہلے جمع کیے گئے ہر $1 کی اصل قوت خرید اب گھٹ کر صرف 98 سینٹس رہ گئی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو ایک عام آدمی اپنے اس بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسوں سے آج اتنا سامان نہیں خرید سکتا جتنا وہ ٹھیک 1 سال پہلے خرید سکتا تھا، باوجود اس کے کہ رقم بینک کے مکمل طور پر محفوظ تھی۔ اور اس تجزیے کے آخر میں ہم اسی انتہائی اہم اور غور و فکر پر مجبور کرنے والے سوال پر آتے ہیں۔ جب ان تمام حقائق کو سامنے رکھا جائے تو کیا وہ سکون اور حفاظت کا احساس جو ایک بینک اکاؤنٹ یا طے شدہ منافع سے ملتا ہے، ان خاموش اور چھپی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا قوت خرید میں اس مسلسل کمی کو قبول کرنا اصل میں سرمایہ کی حفاظت ہے یا کچھ اور؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات پر دوبارہ غور کریں کہ مالیت کی دنیا میں ہمارے تصورات اور اصل حقیقت کے درمیان آخر کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔